بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی کی تعمیر ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر تاریخ خاموش تو نہیں لیکن تھوڑی گونگی ضرور ہے۔ یہ در حقیقت ایک ایسی مسجد تھی اور اس غلط فہمی کا بھی دور ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ مسجد تھی یا نہیں، کیونکہ بیت اللہ روئے زمین میں صرف ایک ہی تعمیر کیا گیا جو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں اللہ کے حکم سے تعمیر کیا۔ اس کے علاوہ پورے کرۂ ارض میں کوئی قبلہ یا بیت اللہ نہیں ہے۔ ہم اس مسجد کو ہیکل کے نام سے اس لیے لکھتے اور پڑھتے ہیں تاکہ آپ عوام کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں نہ تو اس کا کوئی وجود تھا نہ اس کا کوئی تصور تھا۔ بدعوں والی خانہ بدوشوں والی زندگی تھی۔ ان کا ہیکل یا معبد ایک خیمہ تھا، اس میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا، اس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے۔ روایت کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا اسے شمشاد کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جا پہنچا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کرام کی یادگاریں تھی۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت اور پریشانی کا حل لیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے، اس کی برکت سے دشمن پر فتح پا لیا کرتے۔ اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ اپنے لیے ایک محل تیار کروایا۔ ایک دن ان کے دل میں خیال آیا کہ میں تو محل میں رہتا ہوں جبکہ میری قوم کا مقدس صندوق خیمے میں رکھا ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ مقرر کیا گیا۔ آئرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ناممکن ہے، اس کی ذمہ داری اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجیے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تقریباً 910 قبل مسیح میں اپنے دور حکومت کے چوتھے سال باقاعدہ اس کے تعمیر کا آغاز کیا۔ آج اس کے بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انسانوں کی بس کی بات نہیں، اتنے بڑے بڑے باریک پتھروں کو جنات کی ہی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ یہ ہیکل معبد یا مسجد بڑی عالیشان اور عریض ہوا کرتی تھی۔ اس میں 3 حصے تھے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کرتے، اس سے اگلے حصے میں علماء عبادت کیا کرتے تھے جو انبیاء کی اولاد سے ہوا کرتے تھے، اس سے اگلے حصے کو بڑا مقدس سمجھا جاتا تھا۔ وہاں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا، وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم اور پیشے امام کے۔ وقت گزرتا رہا، اس دوران بنی اسرائیل میں نبی و پیغمبر آتے رہے اور انہیں راہ حق کی ہدایت دیتے رہے، لیکن یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی اور گناہوں کو ترک کرنے سے دور توبہ طائب ہونے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ یہ لوگ آج کے ہمارے مسلمانوں کی طرح ایک دل ہو کر عبادت نہیں کیا کرتے تھے اور اللہ کے احکام کے خلاف ورزی کرتے تھے۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اور دوسرے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1400 سال بنتا ہے۔ ان کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھیجتے رہے، لیکن یہ قوم جو سدھرنے کا نام نہیں لے رہی تھی، حتیٰ کہ ان پر طرح طرح کے عذاب آئے، ان کی شکلیں بدل کر بندر اور سور بنایا گیا، لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے تو اللہ رب العزت نے ان پر لعنت کر دی۔ 586 قبل مسیح میں بخت نصر نامی بادشاہ نے ان پر حملہ کیا اور اس نے ہیکل کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا، اور وہاں سے تابوت سکینہ کو نکالا اور 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا اور تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل عراق میں لے گیا۔ شہر کے باہر یہودی غلام کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام طلبیب رکھا گیا۔ 70 سال تک ہیکل صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا، اور کہا جاتا ہے کہ تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی سزا اسے یوں ملی کہ 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کر دیا اور بابل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور رحم پسند بادشاہ تھا، تو اس نے طلبیب کے سارے غلاموں کو آزادی دے دی اور ان کے شہر یروشلم واپس جانے کی اجازت دے دی، اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی اجازت دے دی گئی، اور ساتھ میں اس نے تعمیر میں ہر طرح کی مدد کا وعدہ بھی کر لیا۔ چنانچہ ہیکل کی دوسری تعمیر 537 قبل مسیح میں شروع ہوئی
لیکن تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کی اتنی مخالفت ہوئی کہ انہیں یہ کام عملی طور پر بند کرنا پڑا اور جرحیس اول کی دور حکومت تک مداخلت کا شکار رہا۔ جرحیس کی دور حکومت کی دوسرے سال حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کے گورنر زروبابل اور سردار تایان گوشوا، جو یوشا کے نام سے جانا جاتا تھا، ان کی حوصلہ افزائی کی کہ ہم ہیکل کی تعمیر کی کوشش کر رہے ہیں، جس پر انہوں نے مثبت رائے کا اظہار کیا اور امداد بھی کیا۔ 4.5 سال کے وقت میں ہیکل دوبارہ تعمیر کر دیا گیا۔ ہیکل تعمیر ہو گئی، لیکن اس بار وہاں تابوت سکینہ نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بخت نصر نے تابوت سکینہ کی اتنی بے حرمتی کی کہ اللہ رب العزت نے اسے لوگوں کے نظروں سے غائب کر دیا۔ لیکن یہودیوں کا ماننا ہے کہ تابوت سکینہ کو بخت نصر نے کہیں چھپا دیا۔ وہ اس کی تلاش میں پورے کرۂ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات جو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اس ہیکل کو 3 دفعہ تعمیر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ایک دلچسپ کہانی وجود میں آئی۔ ہیروڈس نے جب اس کی بہتر طریقے سے تعمیر کی کوشش کی تو یہودیوں کے دل میں یہ خوف آ گیا کہ اگر ہیکل کو بہتر طریقے سے تعمیر کے لیے گرایا گیا تو ہیکل دوبارہ تعمیر نہیں ہو پائے گا۔ لیکن اس نے لوگوں کو تسلی دی کہ وہ توڑنا نہیں بلکہ صرف مرمت کرنا چاہتا ہے۔ 19 قبل مسیح میں اس نے بہتر طریقے سے ہیکل کی مرمت کی اور یہ طریقہ کار کامیاب رہا۔ وہ تھوڑا تھوڑا ہیکل کو توڑتا رہا اور اس کی تعمیر بھی ساتھ ساتھ کرتا رہا اور یہودیوں کی عبادت میں خلل نہ آنے دیا۔ یوں تیسری بار ہیروڈس کے ہاتھوں پہلے سے مختلف ہیکل کی تعمیر مکمل ہوئی اور یہ کام 18 مہینوں میں مکمل ہوا۔ اور کچھ عرصے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا، یہودیوں نے ایک بار پھر اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیحا کے منتظر تھے جو انہیں پہلے جیسے شان و شوکت عطا کرتا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر ان پر عذاب آیا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جنرل بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم بادشاہ ثابت ہوا، جس نے ایک دن میں 1 لاکھ یہودیوں کو قتل کروایا اور ہیروڈس کی تعمیر کی ہوئی ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تباہ و برباد کر دیا اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال دیا۔ اور یوں یہودی پوری دنیا میں بکھر کر رہ گئے اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ کم و بیش 1800 سے 1900 سال بھٹکتے رہے، اور جب برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا اور ساتھ میں ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا، اور یوں صدیوں سے دھوکہ کھانے والی قوم اور خدا کی لعنت زدہ قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھا رہنے کی اجازت مل گئی۔ لیکن یہ ہزاروں سالوں کی گندی فطرت والی قوم اپنی حرکت سے باز نہ آئی، برطانیہ کے جنم دیے ہوئے تک محدود نہ رہے، بلکہ اپنے ہمسایہ ملک کے لیے بھی اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بن کر رہ گئی۔ 5 جون 1967 میں شام کی پہاڑ گلان پر قبضہ کر لیا۔ 1968 میں اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئے۔ 2017 میں مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول کر لیا۔ آج اس قوم کی فطرت دیکھیں جو 200 سال سے 300 سال پہلے تک ذلیل و رسوا ہوتی رہی۔ اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ اللہ کی طرف سے لعنت زدہ قوم مسلمانوں کی بزدلی دیکھ کر اب اس نے پوری دنیا میں آگ لگا دی۔ ابھی جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ اب ان یہودیوں کا اگلا مشن جلد از جلد اس ہیکل کی تعمیر ہے، اور اس ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے، تاکہ ایک بار پھر یہ مسیحا کے آنے پر پوری دنیا میں اپنی حکومت تعمیر کر سکے۔ یہ اپنی گندی فطرت سے مجبور قوم آج فلسطین پہ جو مظالم ڈھار رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں اللہ رب العزت فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین۔